Please subscribe to Ask Sana YouTube channel and press the bell icon for more videos. السلام علیکم۔ جن لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے، اگر اسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عبادت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت کو ضائع ہونے سے بچا دیتے ہیں۔ عبادت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز فرض ہے لیکن ساتھ ساتھ نیکی بھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے۔ انسان کوئی کامل تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت میں جو کمی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب نماز پڑھنے کے بعد آدمی گناہ کر لے، قرآن مجید میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن برا کام اس نے کر لیا تو گویا اس نے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا۔ تو ایسے ہی کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے سخت نفرت فرمائی ہے۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو قرآن مجید میں ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے، اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے لیکن ظلم کر رہا ہے اور گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، تو عبادت ہے ایسے کاموں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے دعا سکھائی۔ ہر عبادت کے بعد اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اجر کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے بعد بھی اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طرح کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو ضائع ہونے سے بچا دیں گے۔ وہ دعا توجہ کے ساتھ سن لیں، اور اسکرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دعا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ آپ اس دعا کو ہر عبادت کے بعد پڑھا کریں، نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، کسی قسم کی عبادت کریں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کریں یا کوئی نیکی کریں، اس کے بعد اس دعا کو ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پڑھیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال جو کیے ہوتے ہیں یا جو نہیں کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے کوئی عبادت رد نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ عبادت کے بعد عبادت کا ثواب ملے، محفوظ رہے، تو وہ عبادت بہت مزے کی بات ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔